اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ایئرز ہو گئی ہے اور میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا. ما من شیء اخوف عندی من النساء، میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جس کی 84 ایئرز ایج ہے اور اپنی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا، جب وہ اپنے بارے میں آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کے ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمیں خواتین سے ڈر نہیں لگتا، اور وی آر یوزنگ انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دین وی سی کہ تو فلاں ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں، ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ہم وی آر جسٹ پلینگ ود آور سیلفز. اور سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام، تمام پچھلے جو نیشنز تھے اللہ کے نبی سے پہلے کہ جتنے بھی اقوام گزری ہیں، نیشنز گزرے ہیں، شیطان نے کسی پہ بھی گیو اپ نہیں کیا ایکسیپٹ کہ ہی کیم فرام دی اینگل آف وومن. ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا. حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں بیفور مغرب تو ان کی وائف نے ان کو ایسی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں، تو ہی اسٹیڈ سائلنٹ. تو وہ وائف تھوڑی سی نا جیلس یا وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ تم نے، اینڈ شی ٹرائی ٹو پروب ہم کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے. تو حسان بن ابی سنان یعنی دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز کہتے ہیں کہ آئی جسٹ لکڈ ایٹ مائی فنگرز، میں نے بس صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں، بیکاز اٹ از این اٹریکشن فار مین. اور شیطان اگر کسی انسان جیسے میں نے کہا ہار مان جاتا ہے نا تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح ہی پھسل جائے گا، یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، یہ فلدی اور پورن ویب سائٹس کو ایکسیس کر لے گا، یہ کسی سے ریلیشن شپ میں آ جائے گا، اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا. اور پرسیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بہت بڑا عابد زاہد راہب تھا، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، لمبی حدیث سے ہم نے بتائی بھی ہے. کرکس کیا تھا؟ خاتون کی فتنے میں پڑ گیا. عطا بن ابی رباح، اللہ اکبر، اتنے بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں، عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم بیت المال پہ مجھے ایز امانت دار اور امین مقرر کر دو نا، میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا، میں انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس میں چوری نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو نا تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو میں ایسی خاتون جو بالکل حسین اور جمیل نہیں ہے، تم اگر اس کو بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دو نا تو میں اپنے بارے میں کچھ پرومس نہیں کر سکتا، بیکاز ہاؤ اسٹرانگ آف فتنہ اٹ از فار مین. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا اور بہت سارے عذاب تھے. ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا، فرنس کی طرح تھا وہ، جس میں سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر پھسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے، اینڈ دے ور نیکڈ. تو اللہ کے میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ زنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ صرف قبر کا عذاب ہے، ابھی آخرت بعد میں قبر کا عذاب. سو اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ the brain it stops working when a man starts looking at a woman with objectifying gaze, with a gaze جو کہ حرام ہوتی ہے. تو پھر logic goes out of the window اور اس کو انسان بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ میں نے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بچائے. کتنے پریکٹسنگ مسلمس کو، کتنے حفاظ کو دیکھا کہ وہ اس فتنے میں پڑ گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، عافیت کے ساتھ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ کہا التقوی والحسن الخلق. تقوی ہوگا، اکیلے میں تنہائی کی گناہ سے بچتے ہوں گے، اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی سوال کیا کہ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیا کام کیا ہوگا؟ آپ فرمائیں الفم والفراج، جو منہ میں ہے یعنی زبان، والفراج پرائیویٹ پارٹس.
اس کی وجہ سے اکثریت. سولوشنز بہت کچھ ہیں. اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں, صبح شام کے اذکار کریں, سونے سے پہلے کے اذکار کریں, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بالکل ایک ایسے مورچے کی طرح جو کھلا ہوا ہے اینیمی کے لیے, کسی بھی ٹائم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو صبح شام کے اذکار کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چاروں طرف سے کورڈ ہے کہ شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور ایک اور فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو کہ اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور سب کچھ اتنا عام ہے, تو اس میں ایک فارمولہ ہے وچ از دا PPL فارمولہ. ہم نے اکثر بتایا اور آپ نے اکثر ضیابی کی لیکچر میں سنا بھی ہوگا اس کو, ہم نے بھی ان سے سنا. PPL فارمولہ وچ از, جب بھی آپ کا انٹر جینڈر کمیونیکیشن ہو تو آپ اس فارمولہ کو فالو کریں, وچ از پرپزفل, پبلک اینڈ لمیٹڈ کنورسیشنز. پرپزفل یعنی کوئی پرپز ہے تو بات کرنی ہے, ورنہ کیا حال چال ہے, صحت کیسی ہے, آپ کافی اسکنی ہو گئی ہیں یا آپ موٹی لگ, نہیں, نو نیڈ آف اٹ. پرپزفل. اگر مجبوراً کام کٹھے دے دیا گیا ہے, کوئی پروجیکٹ کٹھے کرنا ہے, یا ڈاکٹر ہیں یا MBBS لوگ ہیں, اکثر وائواز یا اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, پروجیکٹس کٹھے کرنے ہوتے ہیں, تو دا ٹاک شوڈ بی پرپزفل. اینڈ پبلک. پبلک مینس کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو یہ نہ کہیں کہ جی آپ سے ایکسکیوز می بات کرنی ہے, ذرا کمرے میں آ جائیں اور کائنڈلی دروازہ بھی بند کرتے آئیے گا. نہیں, پبلک میں, کیفے میں, یا جہاں پہ لوگ گزرے ہیں, یا اگر فون میں بات کرنی ہے تو اسپیکر پہ اور پیرنٹس کے سامنے, لوگوں کے سامنے, تاکہ آواز اور شیطان کو کھیلنے کا موقع نہ ملے. اور لمیٹڈ. جب کام ہو گیا تو یعنی کہ اچھا چلے موسم بڑا اچھا ہے تو آئیں چائے پینے چلتے ہیں, یا کام ہو گیا تو اور سنائیں موسم کا حال کیسا ہے آپ کے علاقے میں. اوکے, ابھی تو بھی اسلام آباد میں رہتا ہے, میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں, موسم باہر جا کے دیکھ لے کیسا حال ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, میں کوئی ویدر فورکاسٹر ہوں جو کہ تمہیں موسم کا حال بتاؤں. یعنی سبحان اللہ, شیطان ڈفرینٹ اینگل سے آتے ہیں انسان کے پاس, رائٹ. سو PPL فارمولہ, پبلک, پرپزفل, پبلک اینڈ لمیٹڈ کنورسیشنز, ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی, اللہ کا تقوی ہونا. اللہ دیکھ رہا ہے, دل میں مراقبہ ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کو کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا آج کل کا ٹیسٹ ہے. اور میں اسی بات پہ آج کے اس شارٹ سے لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم سب اس قسم کے فتنوں سے بچ سکیں. آمین یا رب العالمین. بے شک اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے. اور یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمت بھی ان کو دیتا ہے جو خیر اسی کو ملتی ہے جو خیر کی کوشش کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے. اور شر سے وہی بچ سکتا ہے جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ ہم سب کو خیر دے اور شر سے بچائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعا کثرت سے کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ, میں برے اعمال سے, برے اخلاق سے اور بری خواہشات سے تیرے سے پناہ مانگتا ہوں, اور ہر قسم کے شر سے. اللہم انی اعوذ بک من سوء السمع ومن شر السمع ومن شر بصری ومن شر عینی ومن شر لسانی, کہ اپنے آنکھ کے شر سے, اپنے کان کے شر سے, اپنے دل کے شر سے, اپنی زبان کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں.